الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. كذلك يبين الله آياته لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام میں تمام برادران اسلام کو زندگی کے تمام مراحل میں رہنمائی کی گئی ہے، ہدایات کی گئی ہیں کہ کون سا کام کس طریقے سے انجام دینا ہے. ہماری زندگی کا ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے جب کہ ہم نکاح جیسے پاکیزہ اور مقدس تعلق اور رشتے سے ہم جڑ جاتے ہیں اور اس سنت کی ادائیگی کو ہم عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں. یہ نکاح، اس کے بارے میں بھی بہت ساری ہدایات قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث نبویہ کے اندر بھی آئی ہوئی ہیں اور ہمیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم اس مرحلے کو کیسے طے کریں. بہت ساری ہدایات ہیں. نکاح کس طریقے سے ہو، کہاں پہ ہو، اس کا طریقہ کیا ہے، کیا چیزیں ضروری ہیں، کیسے نکاح صحیح ہوتا ہے، کن سے جائز ہے، کن سے ناجائز ہے. بڑی تفصیلات ہیں. میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ان ساری تفصیلات کو مختصر وقت میں بیان کیا جائے. البتہ ایک بہت ہی
اہم چیز کی طرف آج میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی وجہ سے آج اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے نشانے سادھے جا رہے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو ایک زمانے سے جہاں مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں چل رہی ہیں، انہی کوششوں کا ایک حصہ اور سلسلہ وہ بھی ہے جو آج میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ان ہدایات میں نکاح کے تعلق سے جہاں بہت ساری ہمیں کی گئی ہیں، قرآن کریم کے اندر ہمیں ایک بات کا حکم یہ دیا گیا، تمام برادران اسلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جس سے تم نکاح کرو وہ مذہب کے اعتبار سے تمہارا ہم آہنگ ہو، یعنی تم مسلمان تو سامنے والا بھی مسلمان۔ ایک مسلمان کا نکاح، ایک مسلمان مرد کا نکاح کسی ایسی لڑکی سے جو مسلمان نہیں ہے جائز نہیں قرار دیا گیا، حلال نہیں قرار دیا گیا۔ اگر کسی طریقے سے نکاح ہو بھی گیا، چھپ چھپا کر یا دھوکے میں رکھ کر، تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ کی بیٹی مسلمان جس لڑکے سے نکاح کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر سامنے والا کسی بھی مذہب کا ہے اسلام کے علاوہ، تو اسلام کا یہ صاف اور کھلا قانون اور ضابطہ ہے کہ وہ نکاح جائز نہیں۔ اگر کسی طریقے سے کر بھی دیا گیا خفیہ طور پر دھوکے میں رکھ کر، تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور حسب سابق دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام اور اجنبی ہی ہوں گے۔ میں نے ابھی خطبے کے اندر جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرکہ عورتوں سے تم نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں۔ تو مشرک کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، سکھ بھی مشرک ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مشرک عورت ہے تو اللہ نے فرمایا لا تنکحوا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، جب تک وہ ایمان والی نہ ہو جاویں ان سے تم نکاح مت کرو۔ اور پھر اسی آیت میں آگے چل کر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکوں کے ساتھ مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آویں۔ تو بڑی تاکیدی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ دونوں باتوں سے منع فرما دیا، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ذرہ برابر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بھئی قرآن کریم کی جب صریح آیت ہے تو اس میں اختلاف کس کا ہو سکتا ہے؟
تو ایک طرف اسلام کا یہ ضابطہ ہے اور اصول ہے کہ ایک مسلمان مرد عورت کا نکاح دوسرے مسلمان ہی مرد عورت کے ساتھ جائز ہے، کسی غیر مسلم سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ایک طرف اسلام کا یہ کھلا ہوا قانون اور ضابطہ ہے، اس کھلے ہوئے قانون اور ضابطے کے رہنے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں پر جہاں بہت ساری انگشت نمائی کی جاتی ہے، اعتراضات کیے جاتے ہیں، تہمت لگائی جاتی ہے اور بے بنیاد جھوٹ پر مبنی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، انہی چیزوں میں ایک جھوٹ یہ بھی پھیلایا جا رہا ہے آج کل، یہ تو کئی سالوں سے مسلسل یہ چل رہا ہے، لیکن اس جھوٹ کو پھیلانے میں اور اس مہم کے اندر ادھر 2-3 مہینے سے بہت تیزی آ گئی ہے اس جھوٹ کو پھیلانے میں۔ اور وہ جھوٹ کیا ہے؟ وہ تہمت اور الزام تراشی کیا ہے؟ وہ تہمت اور الزام تراشی یہ ہے کہ یہ مسلمان غیر مسلم لڑکیوں کو زبردستی اپنے قبضے میں لے کر ان سے شادی کر لیتے ہیں، ان سے نکاح کر لیتے ہیں۔ مجھ سے بھی ایک نیوز چینل یا ٹی وی چینل کے اینکر نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی اسلام میں ایسا ایسا ہو رہا ہے، مسلمان ایسا ایسا کر رہے ہیں۔ میں نے اس اینکر سے کہا میاں آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر مسلم کو اپنے نکاح اس سے شادی کرے۔ دوسری بات یہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں جو نکاح پڑھاتا ہے وہ عام طور سے وہ کوئی عالم اور مولوی مولانا ہوا کرتے ہیں، کوئی غیر عالم شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نکاح پڑھاتا ہو، ورنہ وہ دھرم گرو ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، وہ مولانا ہوتا ہے، تو وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر دے گا کہ کسی غیر مسلم سے شادی زبردستی کرا دے؟ الزام یہ عائد کیا جا رہا ہے کہ زبردستی شادی کر رہے ہیں اور شادی کرنے کے بعد زبردستی ان کا دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی شادی کرنے کے بعد جبری طور پر انہیں مسلمان بنا کر ان کے اوپر اتیاچار اور ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے ان کی دماغ اور عقل بھی کام نہیں کرتی، پہلے شادی کرتے ہیں بعد میں مسلمان۔ یہی سوال کیا تھا مجھ سے اس اینکر نے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، اگر مان لیجئے کسی غیر مسلم لڑکی سے تعلق ہو بھی گیا تو پہلے مسلمان بنایا جائے گا اسے یا پہلے اس کی شادی کر کے بعد میں مسلمان ہو؟ کیا ہونا چاہیے؟ ایک بچے سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بچہ بھی یہی جواب دے گا کہ بھئی پہلے تو اس کا اگر اس کی مرضی ہوگی تو اس کو مسلمان بنایا جائے گا، اور اسلام میں آنے کے بعد تب اس سے شادی اس کی جائز ہوگی، ورنہ جائز نہیں ہوگی۔ ایک بچہ بھی بتلا دے گا۔ لیکن یہ عام طور سے پھیلائی جا رہی ہے یہ بات کہ زبردستی شادی کرتے ہیں اور زبردستی دھرم پریورتن کرا دیتے ہیں بعد میں، اور اس کے بعد اتیاچار ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
تو میں سبھی حضرات کی واقفیت کے لیے اور اس فتنے سے باخبر کرانے کی غرض سے یہ بات کہوں گا کہ اس طریقے کی غلط فہمیاں اور تہمتیں عائد کی جا رہی ہیں، آپ کے علم میں اگر اس طریقے کی کوئی بات آوے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح بات ہم دوسروں تک پہنچائیں کہ بھائی اسلام میں ایسا نہیں ہوتا کہ زبردستی کسی سے شادی کر لی جائے اور بعد میں اس کا مذہب تبدیل کر دیا جائے۔ ایک دوسری چیز اس میں یہ آئی کہ زبردستی مذہب تبدیل کیا جاتا ہے۔ دوسرا جھوٹ، ایک جھوٹ تو یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ زبردستی شادی کی جاتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر شادی کے تعلق سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ نکاح جب بھی ہوگا دونوں آدمیوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، تنہا زبردستی شادی نہیں ہوتی۔ اور یہ تو صرف اور صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی سے اجازت لی جاتی ہے کہ بھائی فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، اتنے مہر کے عوض اتنے گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہونے جا رہا ہے تمہارا، تم سے اجازت لی جا رہی، بولو اجازت دیتی ہو؟ وہ عورت اجازت دیتی ہے تب جا کر نکاح لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اجازت عورت نے نہیں دیا تو وہ قاضی نکاح پڑھانے والا وہ نکاح نہیں پڑھائے گا عورت سے، اس لیے کہ اس عورت نے اجازت ہی نہیں دی۔ اتنا کھلا ہوا قانون، لیکن پھر بھی یہ تہمت لگائی جا رہی کہ جبری شادی کی جا رہی۔ جب تک لڑکی سے اجازت نہ مل جائے کہ ہاں ہمارا نکاح فلاں سے کر دیا جائے، تب تک وہ نکاح ہوتا ہے کیا؟ دوسرا جھوٹ جو پھیلایا جا رہا ہے کہ جبری طور پر مذہب تبدیل کرا دیتے ہیں، جبکہ یہ بھی بالکل غلط بے بنیاد بات۔ اس تعلق سے بھی اسلام کے اندر، قرآن کریم کے اندر کھلی ہدایات موجود ہیں کہ تم اپنے دین میں سامنے والے کو کیسے لے آؤ۔ مختلف آیات اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں اور ہدایات ان آیات کے ذریعے ہمیں کی گئی ہے کہ خبردار خبردار کسی غیر مذہب کو ظلم، ستم، جبر، تشدد اور زبردستی اپنے دین کے اندر لے آنے کی کوشش مت کرنا، واضح طور پر کہا گیا۔ خود قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر آیا، اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دعوت کا کام کرنے کا تو حکم دیا گیا، لیکن دعوت کے کچھ اصول اور ضابطے بھی بتلائے گئے۔ ایسا نہیں کہ زبردستی کسی کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے اور ظلم و زیادتی کر کے مسلمان زبردستی بنا لیا جائے۔ اسلام قطعی اس کا مخالف ہے، اور اسلام کے اندر قطعی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بغیر سامنے والے کی رضامندی کے جبری طور پر ہم مسلمان بنا لیں، نہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ لڑکا مسلمان، لڑکی غیر مسلم، اور لڑکی کو جب پتہ چلتا ہے کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوں گی میرا اس لڑکے سے نکاح صحیح نہیں ہوگا، شادی نہیں ہو پائے گی، تو وہ رضامندی ظاہر کرتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے مسلمان بنا لو۔
تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف شادی کرنے کی غرض سے مسلمان ہو جاوے اور اس کے بعد اسلام میں آنے کے بعد کوئی بھی اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ ایسا اسلام بھی کوئی کام کا تھوڑی ہوا۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائی، وہ دین پر یقین، دینی احکام پر نہیں ہے، مقصد صرف شادی ہے۔ اور ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس زبانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جائے۔ اسلام نام ہے اللہ، رسول اور قیامت، آخرت، انبیاء، کتابیں، یہ ساری چیزوں کو زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین ماننا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار اور دل سے پختہ یقین جب تک نہ ہو تب تک وہ ایمان ہی معتبر نہیں۔ اور یہاں صرف شادی کے لیے کلمہ پڑھ لیا، ایسا اسلام لانا کس کام کا؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونا کس کام کا؟ مسلمان ہونے کا مطلب کہ دل سے اس بات کا عہد کر لے کہ آج کے بعد سے غیر اللہ کی عبادت نہیں۔ اللہ رسول پر جو ایمان لانے کے تقاضے ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ مسلمان ہونے کا یہ تقاضا ہے۔ صرف خانہ پوری کر لینا، زبان سے کلمہ خالی پڑھ لینا کہ بس ہماری شادی اس سے جائز ہو جائے، ایسے ایمان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اور ایسا بھی بعض جگہ دیکھنے میں آیا کہ مسلمان تو ہو گئی، لڑکا بھی لڑکی بھی۔ اگر لڑکی مسلمان ہے اور مذہب آڑے آ رہا ہے تو لڑکا کلمہ پڑھ کر مسلمان، لڑکی مسلمان ہے، لڑکی غیر مسلم ہے، لڑکا مسلمان ہے، وہ لڑکی کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کی ہوا تک سے نہیں لگی، اسلامی احکام پر پابندی سے عمل کرنا تو دور کی بات، اسلام کی ہوا تک سے نہیں لگی، ویسے ہی اپنا زندگی گزار رہے۔ تو ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ بالکل غلط ہے کہ جبر اور زور زبردستی کی بنیاد پر کسی کو مسلمان بنایا جاتا ہو۔ اسلام اس کی نہ اجازت دیتا ہے، اور اس طریقے سے مسلمان بنا بھی لیا اگر کسی نے تو ایسا اسلام لانا کوئی کام کا تھوڑی، جب تک کہ یہاں دل کے اندر نہ ایمان کی باتیں اتریں، اللہ رسول کے تعلق سے جو عقائد دل کے اندر نہ اتریں پختہ طور پر، تب تک زبان سے خالی کہہ دینے کا نام مسلمان نہیں ہے میرے دوستو۔ ایک طرف تو یہ خرافات پھیلائی جا رہی ہے نکاح کے تعلق سے بھی کہ زبردستی شادی کر لیتے ہیں، اور مذہب کی تبدیلی کے تعلق سے بھی زبردستی، یہ دونوں چیزیں بدنام کی جا رہی ہیں دونوں طریقوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ منظم سازش اور پلاننگ کے تحت برادران اسلام کی بہنوں کو، مسلم بہنوں کو، ہماری ماؤں اور بہنوں کو مختلف طریقوں سے مرتد بنانے کی، غیر مذہب کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جوان لڑکے لڑکیاں آپس میں مل جل رہے ہیں اور شادی تک کی بات چیت ہونے لگی۔ لڑکی کہہ رہی میں مسلمان ہوں، لڑکا کہہ رہا ہے نہیں تمہیں تبدیلی یہ مذہب کرنا ہوگا، اور نہ کرنے پر طرح طرح کی ظلم زیادتی کے بھی واقعات رونما ہوئے۔ مجبور کیا گیا کہ اس کو غیر مذہب کے اندر لایا جائے، شادی بھی ہو گئی۔ مرتد ہو کر ہماری نوجوان بہنیں کتنوں غیر مسلموں کے ساتھ شادی رچا لی اور مرتد ہو کر زندگی گزار رہی۔
یہی کام اولاً تو اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں. اگر کہیں کوئی اس طریقے کا واقعہ ہو بھی گیا کہ کسی غیر مسلم لڑکی سے کسی مسلمان نے نکاح کر لیا اور اس کی رضامندی سے ہوا، اس کی رضامندی سے، وہ اپنی رضامندی سے بلا کسی زور زبردستی کے ایمان کے اندر آئی اور نکاح ہوا شرعی طور پر، اس کا نام رکھ دیا گیا لو جہاد. لو جہاد نام رکھ دیا. اب ذرا غور کرو یہ جملہ، ذرا اس جملے کے اوپر بھی غور کرو. لو کے معنی تو پیار، چلو یہاں تک یہ، اس میں پیار کے بعد یہ جہاد کہاں سے چلا آیا؟ اپنی باہمی رضامندی سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو زیادہ تو اس کے اندر یہ پہلی بات تو جب دونوں بالغ ہیں تو کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں، اور اس کے باوجود اگر ناگواری ہوئی تو یہ جہاد کہاں سے ہو گیا؟ جہاد کہتے کس کو ہے؟ جہاد لفظ کو اتنا بدنام کر دیا، اتنا بدنام کر دیا، بس اللہ اللہ. ابھی کورونا کا معاملہ آیا پورے ہندوستان میں، کچھ ایک خاص لوگوں کی طرف منسوب کر کے کورونا جہاد نام رکھ دیا گیا. اب یہاں لو جہاد چل رہا ہے. بھئی جہاد سے اور اس پیار و محبت کے معاملے سے اس کا کیا تعلق؟ لیکن اس طریقے سے باقاعدہ قانون بھی اب تازہ تازہ بن کر آ گیا کہ جو آدمی بھی ایسا کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. میں بھی کہتا ہوں کہ کارروائی کی جائے. اسلام بھی اس کا مخالف ہے. میں تو شروع میں کہہ چکا کہ اسلام تو قطعی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر کو زبردستی شادی کی جائے اور زبردستی مسلمان بنا جائے. اسلام بھی کوئی اجازت ہی، یہ تو پہلے ہی سے اسلام کے اندر اس کی پابندی لگی ہوئی. آپ کے قانون بنانے کی کوئی ضرورت تھوڑی تھی. یہ ہمارے یہاں پہلے سے قانون بنا ہوا ہے کہ خبردار کسی بھی غیر مذہب کی لڑکی لڑکے سے شادی جائز نہیں. ہمارے یہاں پہلے ہی سے قانون بنا ہوا. لیکن یہاں قانون کیا بنتا ہے؟ مذہب کی بنیاد پر قانون بنتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم سے لڑکی سے شادی کرے گا اس کے خلاف یہ کارروائی، یہ دفعات، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور لو جہاد کا اس کا نام دے کر اسی حساب سے اسی قانون کے تحت ساری کارروائی اور مقدمے وغیرہ اس کے اوپر عائد کیے جائیں گے. لیکن یہی کام اگر غیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی کے ساتھ کرے گا تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی بھی زبردستی نہیں، تو کوئی بھی اس کے اوپر آپتی نہیں، کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے یہاں کا قانون جو بنا ہوا ہے. بہرحال ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس طرح کے قانون سے بھئی اگر مقصد نیک ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس طرح کے قانون سے ہمیں کوئی دقت نہیں. ہمیں اپنے جو قانون بنے ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر، ہم جب اس کی پابندی کرنے کا عہد کر لیں تو اس طرح کے 10 قانون بنایا کریں، ہمیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم اپنے ان قوانین کے اوپر پابندی سے عمل کریں کہ سب سے پہلی بات ہم احتیاط برتیں. جن چیزوں کی وجہ سے اس طریقے کے حادثات رونما ہوتے ہیں، ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ارتداد، ہمارے بھائی مرتد ہو رہے ہیں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بہت سارے جہاں اسباب ہیں، ان میں ایک ہماری بے احتیاطی اپنے بچوں اور بچیوں کے تعلق سے ہے. ہم دوسرے لوگوں پر کہنے سے پہلے ہم خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ جب اسلام میں ایک چیز پر قانون بنایا گیا ہے تو ہم اس کی پابندی کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں کھلم کھلا اپنی جوان بیٹیوں کو کمپنیوں کے اندر جائیں بھیجیں، جس کمپنی کے اندر جوان لڑکے بھی ہوتے ہیں وہ جوان لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دونوں جوان ہیں، جوانی تو اندھی ہوتی ہے، وہ مذہب وغیرہ نہیں دیکھتی، نہ ذات پات دیکھتی ہے. وہ پیار ہو گیا تو ہو گیا، محبت ہو گئی تو ہو گئی.
اب وہ اس محبت ہی تو ہم کیوں موقع دیں؟ جوان بیٹی کو ہم تنہا گھر سے کیوں نکلنے دیں؟ اور جوان لڑکوں کی نقل و حرکت پر ہم کیوں نہ نظر رکھیں کہ کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے؟ اگر یہ کنٹرول ہم کرنا شروع کر دیں تو اس طریقے کے حادثات اور واقعات رونما ہونے بند ہو جائیں گے۔ اور موبائل، فیس بک اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے کس قدر برائیاں اور بےہودگیاں اور خرابیاں عام ہو رہی ہیں، آپ ان سب واقعات کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے اندازہ لگے گا کتنی نقصان دہ چیزیں ہیں۔ بلا شبہ یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہیں۔ انٹرنیٹ وغیرہ کے تعلق سے جو کچھ بھی ضروریات، بہت مفید، بہت فائدہ مند چیز، لیکن انہی چیزوں کے ذریعے سے جب ان کا غلط استعمال کیا جائے گا تو وہ نقصان دہ۔ اس لیے نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بہن بیٹی کو جو لیپ ٹاپ دیا، موبائل دیا، اینڈرائیڈ اور انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ صحیح کام میں ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا لکھنؤ کے اندر جو مسلم ایک عورت تھی جس کا نام رقیہ تھا، اس کے تعلقات کسی کمپنی میں جا کر ملازمت کرتے کرتے کیسے کسی غیر مسلم یشوردھن سنہا سے ہو جاتے۔ بات محبت بڑھتے 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 شادی کی آتی ہے، وہاں سے یہ شرط ہو گئی کہ تمہیں اپنے جس مذہب پہ میں ہوں اسی مذہب پہ تمہیں آنا ہوگا۔ لڑکی بار بار کہے جا رہی ہے میں مسلمان ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے ذہنی طور پر اتنا مجبور کیا کہ وہ آمادہ ہو گئی کہ چلو، اور غیر مذہب میں داخل ہو گئی، مرتد ہو گئی، اور غیر مذہب کے مطابق اس کی شادی بھی ہو گئی۔ لکھنؤ کی بات ہے۔ غیر مذہب میں جانے کے بعد اس کا نام رقیہ سے کیا ہو گیا؟ مسکان ہو گیا۔ 3 سال سے پہلے کی بات ہے، یہ بچہ بھی ہو گیا اس کو۔ 3 سال تک اس مسکان مرتد عورت کو اس لڑکے کے گھر والوں نے بیوی یا بہو کی حیثیت سے کبھی قبول نہیں کیا۔ وہ گھر کے کام دھندے کرتی تو اس سے منع کیا جاتا، بھئی یہ مسلمان ہے۔ مرتد ہو گئی، اس کے باوجود اس کے گھر کے لوگ اپنے مذہب کا ماننے کے لیے تیار نہیں، مسلمان ہی مان رہے ہیں۔ برتنوں کو چھونے سے روکا جا رہا ہے، گھر کے کام دھندے کرنے سے روک لگائی جا رہی ہے، اور گھر کے اندر پوجا پاٹ کی جو جگہ بنی ہوئی تھی سارے لوگ وہاں جا کر پوجا پاٹ کر رہے ہیں، لیکن مسکان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں، اور صاف منع کر دیا جاتا تھا کہ تم جاؤ گی تو ہماری عبادت گاہ ناپاک اور گندی ہو جائے گی، اپوتر ہو جائے گی۔ ادھر اس کے گھر والوں نے جب مرتد ہو گئی تو اس کے گھر والوں نے بھی اس سے پلہ جھاڑ لیا اور کہہ دیا کہ بھائی اب تم ہمارے یہاں کی نہیں، جہاں جس مذہب کو اختیار کیا وہیں جا کر رہو۔ 3 سال کی مسلسل اذیت جھیلنے کے بعد بالآخر اس عورت نے اپنی ماں کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر لیا، اور اس کے گھر کے اندر آج بھی رہنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ گھر کے کسی گوشے میں وہ کسی جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہی، نہ گھر کی ہوئی اور نہ گھاٹ کی ہوئی۔ یہ تو ایک واقعہ جو بہت تیزی سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ گیا تو ہمیں معلوم، اس طریقے کے نہ جانے کتنی مسکان اور رقیہ پورے ملک میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو کوسنے کے بجائے ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور ہم اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کریں اور غور کریں کہ یہ صورتحال کیوں پیش آ رہی ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ہم انہیں دیں،
گھر کو اور لڑکی گھر کے جو پابندیاں اسلام کے اندر عائد کی گئی ہیں بچیوں کے لیے خاص طور سے، کب انہیں گھر کیسے باہر نکلنا ہے، کیا کرنا ہے، پردے وغیرہ کے تعلق سے ہم جب ان کا پورا احترام کریں گے، احتیاط کریں گے، تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس طریقے کے واقعات ہوں گے۔ اور ماضی کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کہ کبھی شاید و نادر اس طریقے کے واقعات ہو گئے، لیکن آج کل جتنی تیزی سے اس طریقے کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو ہم دوسروں سے زیادہ خود اپنے آپ کو اور ان خاندانوں کے والدین کو ذمہ دار سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کے اوپر نگاہ نہیں رکھنا ضروری سمجھا، اور بالکل کھلم کھلا آزاد لڑکوں کی طریقے سے انہیں ہر طریقے کی پابندی ان کے کو آزادی دے دی اور کھلی چھوٹ ان کو دے دی۔ اور جب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بھئی یہ اس طریقے کی باتیں مناسب نہیں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ سمجھ میں انہیں آوے، الٹے اور غصہ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کس پرانے دور کی اور دقیانوسی انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ دقیانوس کہا جاتا ہے پچھلے زمانے کی سوچ والا، پرانی سوچ والا کہا جاتا ہے، طرح طرح کے نام رکھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان والے بھائیوں بہنوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جملہ فتنوں اور شرور سے ہم سب کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔